الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم خذوا إلي ولا تنظرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ انہیں سنا دیجئے، ان کے سامنے تلاوت کیجئے یا انہیں سنا دیجئے۔ نوح کی خبر، نبا آتا ہے اہم خبر کے لیے، نوح کے سلسلے میں جو اہم خبر ہے۔ اب وہ اہم خبر کیا ہے اس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ جبکہ اس نے یعنی نوح نے کہا لقوم ہی، اپنی قوم سے کیا کہا؟ اے میری قوم، یا قومی، اگر تم پر بھاری ہے یا گراں ہے مقامی، میرا قیام کرنا، میرا تمہارے درمیان رہائش اختیار کرنا، وَتَذْكِيرِ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کے ذریعے تمہیں یاد دہانی کرانا۔ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، تو میں تو اللہ ہی پہ بھروسہ کر رکھا ہے میں نے۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، پس تم اپنے معاملے کو اکٹھا کر لو۔ لفظی معنی یہ، مفہوم کیا ہے؟ اپنے معاملے کو ایک نقطے پر لے آؤ۔ وَشُرَكَاءَكُمْ، اور اپنے شریکوں کو بھی اکٹھا کر لو، جمع کر لو۔ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ، پھر تمہارا معاملہ نہ رہ جائے تم پر ڈھکا ہوا، پوشیدہ۔ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ، پھر تم اپنا فیصلہ میری طرف نافذ کر دو یا مجھ پہ نافذ کر دو۔ وَلَا تُنظِرُونَ، اور مجھے مہلت نہ دو۔ خود سے سب پیشکش کر دی، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی خوف تو تھا، اللہ پہ بھروسہ ہے، یہ کچھ ہمارا بگاڑ نہیں سکتے۔ تو یہاں پر اصلاً علیہم سے مراد حضور کے جو مخاطب تھے وہ ہے کفار و مشرکین، ان کو سنانے کے لیے کہا ہے کہ تاریخ انسانی کا بہت اہم واقعہ ہے جس کا چرچا ہمیشہ ہوتا رہا ہے، وہ ان کو سناؤ۔ اس کے اندر ان کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے، اگر وہ عبرت حاصل کریں تو اچھی بات ہے، اور نہیں حاصل کریں تو ویسے ہی انجام کے لیے تیار رہیں۔ اس تناظر میں کہا گیا انہیں سناؤ، یعنی جو تمہارے مخاطب ہیں ان کو سناؤ۔ نوح علیہ السلام کی زندگی تو مختصر تھی نہیں، کتنی تھی بتاتے نہیں، قرآن میں ہے، بتانے کا مطلب کوئی اور بتاتا ہے، یہ تو قرآن میں ہے۔ بس انہوں نے یہ کام کیا جو ان کے ذمہ کیا گیا تھا۔ تو اب یہاں پر 950 سال کی رودات تو نہیں سنائی جا سکتی،
اس کا خلاصہ سنایا جا سکتا ہے، تو یہ ان کی ساری کوششوں کا جو خلاصہ تھا، آخری مرحلے کا جو کچھ منظر تھا، صرف وہ بتایا گیا ہے۔ کیا کہا گیا؟ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے درمیان رہتا ہوں، تم کو اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کرتا ہوں، اور کافی وقت گزر چکا ہے لیکن تم اس پہ کان نہیں دھر رہے ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ میرا یہاں رہنا بھی تمہیں پسند نہیں ہے، بھاری پڑ رہا ہے، اور میرا اس طرح تمہیں نصیحت کرنا بھی تمہیں پسند نہیں، بھاری پڑ رہا ہے۔ تو یاد رکھو کہ تم کو اگر وہ چیز گراں گزر رہی ہے تو تم کچھ نہ کچھ حرکت کرو گے، لیکن اس حرکت سے کی بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں پرواہ نہیں ہے؟ علی اللہ توکلت، میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے، میں نے اللہ ہی پہ بھروسہ کر رکھا ہے، مانو نہ مانو تم کچھ بھی کرو، میں اللہ کی قدرت پہ یقین رکھتا ہوں، وہ میری حفاظت بھی کرے گا اور مجھے میری منزل تک پہنچائے گا بھی۔ اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہ کوئی دھمکی دیتے، آپ نے خود کہا کہ تم لوگ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ مختلف انبیاء کو کبھی کہتے تھے نکال دیں گے، کبھی کہتے تھے مار مار کے زندہ ہی تم کو مار ڈالیں گے، یہیں پر جینے نہیں دیں گے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو انہوں نے کہا فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، جو تمہارے درمیان میرے سلسلے میں مختلف طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی ایک فیصلہ تو کر لو۔ جیسے حضور کے بارے میں مشورے ہو رہے تھے، تو اب طرح طرح کے مشورے تھے، نکال باہر کیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، مار دیا جائے، قید کر دیا جائے، اب ہزار طرح کی رائے ہوتی ہیں۔ تو کہا گیا کہ پہلے ایک رائے بناؤ تبھی تو کچھ کر پاؤ گے، اور اکیلے کرنا چاہو گے تو آسان نہیں۔ جتنے لوگ تمہارے شریک کار ہیں یا جن کو تم اپنا پش پناہ سمجھتے ہو، جن کو پوچھتے ہو، جن کے چکر میں پھنسے ہوئے ہو، جس سے بھی تمہیں کوئی مدد لینی ہے، ان کو بھی میرے خلاف آپ تیار کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ کوئی بھی فیصلہ نافذ اس وقت ہوتا ہے جب وہ دو ٹوک ہو۔ فیصلہ ہی اگر مبہم ہوگا تو نافذ قاعدے سے نہیں ہو سکتا۔ کہ لا یکن امرکم علیکم غمہ، غمہ کہتے کس کو ہے؟ چھا جانے والی چیز کو۔ بادل سورج کی روشنی کو روک دیتا ہے اور ہمارے اوپر چھا جاتا ہے، ایک طرح کا اندھیرا ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں نظر بھی نہیں آتی، کبھی کبھی بہت گھوپ اندھیرا ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غمام کہتے ہیں بادل کو عربی زبان میں۔ اور ہم لوگ جو غم میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس غم میں بھی جو ہماری نارمل کیفیت ہوتی ہے اس پہ وہ غم چھا جاتا ہے، اس لیے اس کو غم کہتے ہیں۔ ہر چیز چھوڑ کر کے بس اس کی فکر رہتی ہے اس وقت، باقی اور کسی چیز سے، اس لیے کہ وہی حاوی ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو غم کہتے ہیں۔ یہاں جو چیز کہی گئی ہے کہ تمہارا معاملہ تم پر مشتبہ نہ رہے، مشکوک نہ رہے، کلیئر، یہ کیا کہتے ہیں، انفیئر نہ رہے، دو ٹوک کوئی فیصلہ کرو، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، تبھی کچھ کر پاؤ گے، ورنہ ابھی اختلاف رائے ہی چلتا رہے گا، آپس میں امت جھگڑتی ہی رہے گی تو کچھ کر پائے گی؟ تو ویسے ہی جو مخالف ہوتے ہیں وہ بھی اگر آپس میں جھگڑ رہے ہوں تو ہمارے خلاف نہیں کچھ کر سکتے۔ ہمارے خلاف اس وقت جو لوگ ہیں انہوں نے زبردستی ایک نعرہ دے کر کے سب کو پہلے متحد کیا ہے، اس کے بعد ہمارے خلاف چال چلتے ہیں۔
اور جہاں ہم کنارے ہو جاتے ہیں وہاں ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اب اس وقت کیا ہم تو کنارے ہیں لیکن ان کی لڑائی شروع ہے آپس میں. تو یہ اصل چیز ہے سمجھنے کی. اسی کو کہا کہ تم پر تمہارا معاملہ مبہم نہ رہے، مشکوک نہ رہے، مشتبہ نہ رہے، بالکل کلیئر ہونا چاہیے. ثم اقضوا الیہ، قضا مانے کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنا یا کسی کام کو آخری انجام تک پہنچانا. تو ثم اقضوا الیہ، پھر جو بھی تمہارا معاملہ فیصلہ ہو اس کو مجھ پر نافذ کرو. ولا تنظرون، اور مجھے کوئی مہلت نہیں چاہیے کہ ذرا رک جائیے، ذرا اتنے دن بعد، ذرا اتنے دن بعد. جب نافذ کرنا ہے کر کے دیکھ لو. مومن کے سوچنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ دشمنان اسلام اگر ڈرا رہے ہوں، خوف دلا رہے ہوں، چالے چل رہے ہوں تو اس سے بے خوف رہنا چاہیے. ضرورت پڑے تو چیلنج کر دینا چاہیے، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہوگا وہ جو میرا خدا چاہے گا، میرا اللہ چاہے گا. تمہارے چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں. کتنے لوگ آپ پہ ایمان لائے تھے، کتنے لوگ آپ کا ساتھ دینے والے تھے، لیکن پھر بھی اس انداز میں گفتگو اللہ پہ توکل کی بنیاد پر وہ کر رہے تھے. تو مکے کے آخری ادوار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کفار و مشرکین کی طرف سے جس طرح گھیر لیے گئے تھے، جس طرح ان کو تکلیف پہنچائی جا رہی تھی، جس طرح ان کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی تھی اور طرح طرح کے مشورے ہو رہے تھے، اس تناظر میں یہ بات کہی گئی ہے. اس تناظر میں اب آپ غور کیجیے. کہا گیا حضور کو، صحابہ کو، کہ جو اسٹینڈ نوح علیہ السلام کا تھا وہ ہونا چاہیے، اور ان کو یہ سمجھا دیا گیا کہ تم کچھ بھی کرو گے ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. اور نوح کے ساتھ وہ لوگ کچھ بھی کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے. اللہ کو ان کی حفاظت کرنی تھی، اللہ نے حفاظت کا انتظام کر دیا. اس انتظام پہ شروع میں تو وہ کیا کر رہے تھے؟ مذاق اڑا رہے تھے. تمہاری کشتی کہاں چلے گی؟ بیٹا تک کہہ رہا ہے کہ میں پہاڑ پہ چڑھ کے بچ جاؤں گا، اسی پہ بھروسہ ہے، اور بچ نہیں سکا. تو یہ جو بات ان کو سکھائی گئی کہ نوح نے کی قوم نے اپنے ساری ایک جٹ ہونے کے باوجود، مخالفت کے باوجود، کوشش کے باوجود، چال کے باوجود، نوح اور ان کے ماننے والے کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکے، کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکے جس سے ان کا وجود مٹ جائے یا خطرے میں پڑ جائے. تو تم بھی نہیں کر سکو گے. یہ سب بھانت بھانت کی چیزیں سوچ تو رہے ہو لیکن کر تم بھی نہیں سکو گے. سیدھے سیدھے ان کو پیغام دے دیا گیا. یہ ہے پورا اصل میں سیناریو. اس کے بعد آگے کی آیت میں جو بات کہی گئی ہے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، آگے یہ بھی کہہ دو اگر تم منہ پھیرتے ہو، میں جو اللہ کی آیات کے ذریعے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں اسے قبول نہیں کرتے، اعراض کرتے ہو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں تم سے کوئی بدلہ تو نہیں مانگ رہا ہوں، میرا بدلہ تو اللہ کے ذمے ہے. کوئی کسی کا کام کر دے تو اس سے بدلے کی توقع رہتی ہے، اور جس کا کام ہو رہا ہو وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ یہ میرا کام کر دے رہا ہے تو میں اس کو کچھ دوں. لیکن میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں تمہارے ہی لیے سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. تو تمہیں یہ بھی نہیں بوجھ اٹھانا ہے یا یہ بھی خطرہ نہیں ہے کہ تم پہ کوئی ایکسٹرا ذمہ داری میرے حوالے سے آ جائے گی کہ میرے لیے کچھ کرو، ایسا بھی نہیں. اس لیے بھاگ رہے ہو کہ خرچ کرنا پڑے گا ابھی.
بہت ساری جو اجتماعی کوششیں ہوتی ہیں تو اس کی طرف دعوت دینے والے اس اجتماعیت کے علم بردار جب عام لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو عام لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی پسندیدہ چیز ہے تب تو ساتھ دے دیتے ہیں، لیکن اگر پسندیدہ چیز نہیں ہے تو کن نہیں کاٹتے، اس لیے کہ ابھی ساتھ جائیں گے تو لامحالہ ساتھ نبھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، کچھ نہ کچھ جھیلنا پڑے گا۔ لیکن یہ معلوم ہو کہ نہیں کچھ نہیں کرنا ہے، سب معاملہ فری کا ہے، تو کون نہیں تیار ہو جاتا؟ یہ اصل وہ جو ذہنیت ہے انسان کی، اس تناظر میں کیا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم پھر جاؤ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں، میرا بدلہ تو اللہ پر ہے، اور اس نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ کوئی مانے نہ مانے تم اللہ کے اطاعت گزار بن کر رہو، جو حکم اللہ نے تم کو دیا ہے وہ کر کے دکھاؤ۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جو لوگ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے ہیں، اطاعت گزار ہیں، ویسی انہی میں سے میں بھی ہو جاؤں۔ تو میں اس سب کے باوجود کہ تم ماننے کو آمادہ نہیں ہو، میں اس کام سے دستبردار نہیں ہو سکتا، مجھے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ اصل میں پیغام دینا تھا، یہ سمجھانا تھا ان کو۔ اب آگے جو چیز اتنی سی بات بتا کر کے اب آگے آخری نتیجہ جو نکلا اس کی طرف آ گئے۔ اتنا سمجھانے پر بھی انہوں نے جھٹلایا، فَكَذَّبُوهُ، پس نوح کی پوری قوم نے کیا کیا؟ اس کو یعنی نوح کو جھٹلایا۔ فَنَجَّيْنَاهُ، پس ہم نے اسے نجات دی، کس کو؟ نوح کو۔ وَمَن مَّعَهُ، اور جو اس کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ، کشتی میں۔ اب کشتی میں کتنے لوگ تھے؟ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ ہر ایک کا جوڑ تو بتایا گیا، وہ تو دوسرے جانداروں میں جس کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے نا۔ انسانوں میں سے کتنے لوگ ایمان لائے تھے جو اس کشتی میں سوار ہوئے تھے؟ 70-72 بولتے ہیں، لیکن یہ قرآن میں نہیں، احادیث میں بھی نہیں، یہ اسرائیلی روایات میں۔ ہم 70-72 مان بھی لیں تو کون بڑی تعداد ہے؟ وہ 950 سال کی کوشش کا نتیجہ، اور ہم لوگ اس سے زیادہ ابھی ہمارا ساتھ دینے والے اور ہماری ایسی سوچ رکھنے والے اور ہماری طرح کچھ ایکٹیویٹیز کرنے والے موجود ہیں، تب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں کیا۔ اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ جبکہ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر رکھا ہے، اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے کہ یہ جو آخری امت ہے اس میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، ہمیشہ حق پہ رہے گا۔ کوئی دور ایسا نہیں آئے گا اس امت پر جب حق کے علمبردار اس امت کے درمیان نہ ہو۔ تعداد کم ہو سکتی ہے، زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ختم ہو جائے ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت بھی جب آئے گی تو اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اس وقت بھی اہل حق موجود ہوں گے جو اہل باطل سے مارکا کریں، یعنی جنگ کریں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جتنے باطل پرست ہیں وہ مار دیے جائیں گے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت پہ ہو، اور صرف حق پرست بچ جائیں گے۔ اب جب صرف حق پرست بچ جائیں گے تو اس دنیا کو قائم رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، اس لیے قیامت برپا ہو جائے گی۔
لیکن جب تک وہ وقت نہیں آتا اس وقت تک صرف حق پرست نہیں رہیں گے اس دنیا میں، حق پرستوں کا ایک گروہ لاموالا رہے گا، صرف باطل پرست نہیں رہیں گے، باطل پرستوں کا گروہ رہے گا۔ ایسا کبھی ہونے والا نہیں۔ اب اتنی بڑی گارنٹی تو ہمیں ملی ہوئی ہے، پھر بھی ہم پریشان ہوتے ہیں مسلمانوں کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، ہم میں سے کوئی زندہ ہی نہیں چھوڑا جائے گا، سب مار ڈالے جائیں گے۔ جی قیامت بگڑے لوگوں پر آئے گی یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ قیامت اس وقت آئے گی جب بگڑے لوگ زیادہ تعداد میں ہو جائیں گے اور ان کا بگاڑ کنٹرول کرنے کے لیے اسپیشل انتظام کرنا پڑے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لوگ ان پر ان کا ساتھ دیں گے، یہ اسپیشل انتظام ہوگا نا۔ اب ان کے مقابلے میں شروع میں تو یہ صورت ہوگی کہ مسلمان ہی پریشان ہوں گے، یہ بھی ہے اس کی تفصیلات میں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اور تدبیر کے نتیجے میں وہ سارے مار دیے جائیں گے، صرف مسلمانوں کی اپنی جد و جہد سے وہ نہیں مار دیے جائیں گے، یہ بھی ہے۔ جب مار دیے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مارا جانا گویا قیامت آ جانا ہے، اس لیے کہ اب دنیا باقی رکھنے کی ضرورت اس لیے کہا گیا ہے علی شرار الناس، احادیث کے جو الفاظ ہیں، شریر کی جمع ہے شرار۔ یہ بھی تو آتا ہے کہ جب تک کوئی حق پر رہے گا کوئی بھی ایک بندہ اس وقت تک کیا اللہ کا نام لے گا۔ بالکل، اللہ کا نام لیوا باقی رہے گا کا مطلب یہ ہے کہ اس کشمکش کے دوران جب کشمکش کو آخری روپ دے دیا گیا کہ سامنے والا جو ہے وہ ختم، صرف بندے ہی بندے موجود ہیں، تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب تک یہ شکل نہیں بنتی اس وقت تک کم تعداد میں ہو چاہے زیادہ تعداد میں ہو قیامت نہیں آئے گی۔ ایک بندہ بھی رہنے کا مطلب ہے کم تعداد میں، اس سیناریو میں یہ بات کہی گئی۔ نہیں آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہاں اور اشرار ختم ہو جائیں گے، اشرار ختم ہو جائیں گے، صالحین بچیں گے، صالحین بچیں گے۔ اب دنیا جو دارالامتحان ہے، ہاں پھر صالحین بچے تو قیامت آنی ہے، امتحان کا کوئی چانس نہیں، یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں۔ لیکن اس کے بعد تو ایک دور گزرے گا تو اہل ایمان رہیں گے اور ختم ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے، بگاڑ آئے گا، اصل میں دیکھیے بچیں گے تو قیامت آئے گی۔ نو 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 پورے دور کے بعد یہ نہیں ہے، اصل جو بات ہے کہ یہ سب دور پہلے گزر چکا ہوگا، یہ دور کی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کے آمد کے بعد بہت سارے لوگ آپ کے گرد گرد جمع ہوں گے اور کیا کہتے ہیں جی 40 سال تک حکومت رہے گی۔ اب یہ سب تو بیانات ہیں، تشریحات ہیں، ہے نا، لیکن ہے یہ کہ وہ اللہ کا جو ماڈل ہے خلافت علی منہاج النبوہ اس کو قائم کریں گے۔ اس کے بعد اسی خلافت علی منہاج النبوہ کے قیام کے نتیجے میں ان شرار سے جو مقابلہ ہوگا تو وہ سب ختم کر دیے جائیں گے۔ جب ختم کر دیے جائیں گے تو خلافت چاہے قائم ہو لیکن اللہ کے نظام کو قائم رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، قیامت برپا ہوگی۔ لیکن میں جہاں تک پڑھا ہاں اس میں ایک واقعہ آیا تھا کہ جب قیامت آنے والی ہوئی ہاں اور اس وقت جو ایمان والے تھے ہاں برائی کا یہ عالم ہوگا کہ راستے میں زنا ہوتا رہے گا، ہاں برائی کا یہ عالم ہوگا، ہاں اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں کہ بھائی راستے مت کرو، پردہ کر لو، بڑا ہٹ کے کرو، ان کا ایمان حضرت عمر کے ایمان کے برابر ہوگا۔ یہ سب کہیں حدیث میں نہیں، یہ بات حدیث میں کہیں نہیں، یہ سب اسرائیلی روایات کو سمجھانے کے لیے اپنے من سے جوڑ جاڑ کے بہت ساری چیزیں ایڈ کی گئی۔
آپ کے بتانے کے حساب سے قیامت اس وقت آئے گی ہاں جب خلافت قائم ہو جائے گی. خلافت قائم ہونے کے نتیجے میں سارے شرار مار دیے جائیں گے، صرف اہل حق کا گروپ بچا ہوگا تو قیامت آئے گی. قیامت مطلب مسلمانوں کے اوپر آئے گی. قیامت تو سب کے اوپر آئے گی. قیامت میں ایسا تھوڑا ہے کہ اسے مسلمان مارے جائیں گے باقی ہر چیز تو ختم ہو جائیں گے، اشرار ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کائنات میں اور بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو جب قیامت برپا ہوگی تو قیامت میں جو بات بتائی گئی، سورج کیا کہتے ہیں پورب سے نکلے گا، زمین ہلا دی جائے گی، سمندر میں آگ بھڑک جائے گا. اب یہ اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب تحس نحس ہوگی نا. انسانوں کی بات کر رہی ہے. انسانوں میں اس وقت مسلمان رہیں گے، اس وقت مسلمان رہیں گے، قیامت اچانک آئے گی، ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ قیامت آ رہی ہے. جب اس کے کچھ اوقات گزریں گے تب اندازہ ہوگا کہ یہ تو قیامت ہے. اب اسی دوران وہ دھیرے دھیرے فنا ہو جائے. بس اتنی سی بات ہے. یہ حدیث کے روح سے آپ نے بتانے سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب پورے دنیا میں ہاں اسلامی حکومت رہے گی. ہاں اسلام حق غالب ہوگا. حق غالب ہو جائے گا. بالکل. جب حق غالب ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی. جب حق غالب ہو جائے گا کہ حق غالب ہوگا اس کے بعد باطل غالب ہوگا. ہاں باطل ہی چھا جائے گا. یہ کہیں نہیں ہے. نہیں اصل میں دیکھیے ہم کو کیا بتایا گیا، جو حدیث مشہور ہے اس میں کیا ہے، خلافت راشدہ قائم ہوئی، اس کے بعد ملوکیت قائم ہوئی، اس کے بعد کیا کہتے ہیں جبری حکومت جو ہوتی ڈکٹیٹرشپ وہ قائم ہوگی، ملک عزوز جس کو کہا گیا ہے حدیث میں. اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی. اس کے بعد پھر کوئی اور دور آئے گا، یہ کہیں نہیں اس حدیث میں. تو یہ جو خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اس قیام کے نتیجے میں سارے شرار ٹھکانے لگائے جائیں گے. جب وہ ٹھکانے لگ جائیں گے تو ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، تو پھر اب اس دنیا کو باقی رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے آگے کسی اور دور کا تذکرہ نہیں ہے حدیث میں. حدیث میں بس اتنا ہی تذکرہ ہے. اصل میں علم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اصل علم جو ہے وہ اللہ کی کتاب کا علم ہے، شریعت کا علم ہے. تو وہ دھیرے دھیرے اٹھ جائے گا. اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اسپیڈ، اس کی سمجھ رکھنے والے لوگ کم ہوں گے، اور تعویل کر کے اپنے اپنے مطلب کا معنی نکال کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے والے ابھر جائیں گے. جیسے بنی اسرائیل کیا ہوا، کتاب تو ان کو ہی ملی تھی. لیکن جب اسلامی حکومت رہے گی، حق غالب رہے گا تو علم تو رہے گا نا. وہ دیکھیے جو دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مجددین کی محنت سے قرآن کا جو اصل متن ہے وہ تو محفوظ ہوگا. اس کی صحیح بوجھ لوگوں میں سوجھ بوجھ پیدا ہوگی، تبھی تو وہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم کر پائیں گے. تو یہ قائم کریں گے، لیکن یہ جو بیان ہے کہ علم اٹھ جائے گا، یہ اصل میں اس سے پہلے کا بیان ہے کیا؟ خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت علی منہاج النبوہ کے قیام سے پہلے کا بہت سارے آثار دھیرے دھیرے ظاہر ہوں گے نا. تو یہ جو ملک عزوز ہوگا وہ اپنا آرڈر، اپنا قانون، اپنی فلسفہ، اپنا نظریہ دنیا میں پھیلائیں گے. جب وہ پھیلے گا، لوگ اس کے چپیٹ میں آئیں گے، تو جو ان کا اصل ہے وہ دھیرے دھیرے دبے گا، پیچھے جائے گا، یا اس کی تعویل کریں گے. جیسے آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کوئی نیا نظریہ آتا ہے، ہمارے ہی علماء تعویل کر کے کہتے ہیں ہاں یہ قرآن کے مطابق ہے، یہ قرآن میں بھی ہے، حالانکہ وہ قرآن میں نہیں ہوتا. کمیونزم کو بھی، سوشلزم کو بھی، جمہوریت کو بھی، سب کو قرآن سے ثابت کیا جانے لگتا ہے. دیکھتے ہیں نا. تو یہ ہوگا. اب اس کا جو اصل مفہوم ہے، اصل مدعا ہے، اس کو کھینچ تان کر کے اپنے مطلب کا بناتے ہیں. علم اٹھنے کا مطلب یہ ہے. تو یہ خلافت علی منہاج النبوہ جو آخری مرحلے میں قائم ہوگی، یہ سب صورتحال ملک عزوز کے زمانے میں پیدا ہوگی.
جس کے آثار ہم اور آپ کچھ آدھی دیکھ رہے ہیں, ابھی پورا نہیں دیکھ رہے ہیں. تحقیق کیجیے, پھر بات ہو جائے گی. چلیے, فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ, اللہ ہم نے نجات دی اسے یعنی نوح کو بھی اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے ان کو بھی کشتی میں. کیا مطلب ہے؟ جیسے نوح کو دی تھی ویسے محمد کو دیں گے, جیسے ان کے ساتھیوں کو دی تھی ویسے اصحاب محمد کو دیں گے. یہ سب مطمئن رہیں جو ایک رسول پر ایمان لانے والے, ایک اللہ پر ایمان لانے والے, ان کو نجات ملے گی. کیسے ملے گی وہ اللہ کا کام ہے, اللہ انتظام کرتا ہے. جیسے ان کو کشتی میں دی تھی, ان کو کیسے دے گا وہ اللہ انتظام کرے گا. لیکن بشارت اور بیان تو امید پہلے سے دلا دی گئی. آگے کیا ہوا؟ جعلناہم خلائف, اور جن کو بھی ہم نے نجات دی تھی ان کو جانشین بنایا. خلیفہ مانے جانشین ہوتا ہے اور اس کی جمع خلائف ہے. اب یہ جو جملہ ہے, یہ جملہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس زمین پر جتنے انسان ہیں سب خلیفہ ہیں. جب سب کو ڈبو دیا گیا, جتنے بچے اب ان کو گویا خلیفے کی حیثیت سے باقی رکھا گیا. جو اللہ کے حکم کے مطابق جانشینی کا حق ادا کریں وہ گویا صحیح خلیفہ, اور جو اس کے خلاف چلے وہ بگڑے. یہاں پر اور جو دوسری بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جانشین بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام آئے تو زمین کا سارا کاریہ بھار سنبھالا. اب ان کی نسل میں جتنے لوگ تھے سب کو ڈبو دیا گیا, صرف یہ چند لوگ بچائے گئے ہیں, تو اب اس زمین کا سارا کاریہ بھار ان کو سنبھالنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ان کو سنبھالنا ہے. ہمیں اور آپ کو جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کشتی کے ذریعے نوح علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو بچا تو لیا تھا, اور ان کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے ٹک گئی تھی, لیکن کیا اس کے بعد وہ لوگ اسی پہاڑ پہ زندگی گزارتے رہے؟ کیا ہے تاریخ؟ اس وقت تک پہاڑ پہ رہے جب تک یہ خیال تھا کہ جو پانی زمین سے نکلا ہے یا اوپر سے برسا ہے وہ موجود ہے, ابھی جا کر کے عام جگہوں پہ قیام نہیں کیا جا سکتا, اور ہر جگہ کی خبر بھی انہیں نہیں مل سکتی تھی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے پرندے اور دوسری چیزیں آواگمن کر رہی ہیں تو لگا کہ یہاں کچھ تو ہے زندگی کے آثار, کچھ چیزیں ہیں ان کی ضرورت کی, تو وہی چیزیں تو ہمارے بھی زندہ رہنے کے لیے ہیں. پھر نکل کے دیکھا تو کوئی کسی طرف گیا, کوئی کسی طرف گیا, کوئی کسی طرف گیا, اور جہاں جہاں بھی گئے وہاں انہوں نے کوٹا گاڑ کے پوری ایک آبادی بنا دی. تو یہ جو اشارہ ہے ان کو ہم نے خلیفہ بنایا, مطلب ہے کہ ان کو اس کائنات اس زمین پہ پھیلا کر کے آباد کیا, اور پھر انہوں نے وہاں آدم کی طرح اپنی زندگی کو آگے بڑھایا. مطلب اس وقت دنیا میں صرف اتنے ہی لوگ بچے تھے, اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا تھا. اصل میں اس وقت آبادی پھیلی ہی نہیں تھی نا زیادہ, اسی لیے تو کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی, کہ جتنے تھے مر گئے, چند لوگ بچے تھے, ان کی اولاد یا اور کچھ لوگ جو ایمان لائے تھے, بس ان کی اولاد میں بھی سب نہیں بچے تھے محفوظ سے. تو اب ان کے اولاد کے کچھ نام بھی اسرائیلی روایات میں ملتے ہیں, کہاں کہاں گئے وہ بھی ملتا ہے. اس میں سے کچھ لوگ ہندوستان میں آئے یافس کی نسل سے, وہ سب بھی ملتا ہے, لیکن وہ سب تاریخی قصے ہیں, پتہ نہیں صحیح کی غلط. لیکن اتنا طے ہے
कि वो फिर वहीं पहाड़ पे रहे और वही जिंदगी गुजार के अल्लाह के यहाँ चले गए, ऐसा नहीं है। बल्कि जब हालात नॉर्मल हुए तो फिर वो जमीन में फैले, इतनी बात तयशुदा है। उसी का इशारा वजालना हम खलाइफा। अब आगे खलाइफा के आगे फिलहाल मान, अब वो कई एक थे इसलिए खलाइफा आ गया। आदम अलैहिस्सलाम अकेले आए थे इसलिए खलीफा आया। आगे क्या कहा गया, वहां अब अल्लाह ने जिसकी जितनी उम्र लिखी हो उतनी रही होगी, लेकिन अब किसकी कितनी रही नहीं मालूम। उनकी रिवायात में मिलता है कोई 300 साल रहा, कोई 250 साल रहा, ये सब है उनकी रिवायत। हाँ आमतौर से 60-70 साल 80 साल यही रहता है। हाँ हाँ नूह अलैहिस्सलाम 950 साल जिंदा रहे, हाँ तबलीग करते रहे। हाँ, तमाम लोगों की तकरीबन वहीं पर रहती है। कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। उम्र तो अल्लाह ताला ने हर एक की अपने उनके काम और उनकी दुनिया में रोल के लिहाज से तय की है ना। इस्राइली रवायत है या हाँ, कि पहले के लोगों की उम्र बहुत दराज, मतलब हमारे मुकाबले में ज्यादा होती थी, इतनी बात तो है, लेकिन ये कि इतनी तवील होती थी ये बात कहीं नहीं है। अब उसके लिए जो दलील पेश की जाती है वो ये है कि कम से कम बाज अंबिया के सिलसिले में तो मिलता है कि कितनी उम्र पाई है। नहीं, वो तो वो छोड़ दीजिए, वो तो एक मौजज़ाती चीज थी। लेकिन आप देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कितनी उम्र बताई जाती है। 100 से ज्यादा है, 114 साल वो जिंदा रहे। अब ये 114 साल कौन बड़ी लंबी उम्र है? हमारे दरमियान भी बाज लोग ऐसे रहते हैं जिंदा, बिल्कुल आज भी ऐसे केस मिल जाते हैं। तो है ये कि उनके मुकाबले में आम रेशियो उम्र का घटा, ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन कौन कितना रहेगा ये अल्लाह का फिक्सेशन है, अल्लाह की तायीन है। जिसको इस दुनिया में जितना रखना चाहता रखता है, जिसको नहीं रखना चाहता नहीं रखता। अब आदम ही अलैहिस्सलाम के दो मान ये जाता है जैसे हुजूर के साथ जो सहाबा थे या उस वक्त कुफार थे, हाँ तो वही 80-90-100 ये उम्र हुजूर की कहाँ उतनी हुई? 63 साल हुई, 63 हुई ना, तो आज का औसत है। आज का 1500 साल गुजर गए, 63 साल उम्र हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की भी हुई, और इससे थोड़ा ज्यादा उमर रजी अल्लाह अन्हु की थी। हाँ, तो अब ये मुझे बताइए कि 1500 साल गुजर गए, 15 सदी गुजर गई ना, लेकिन उम्र का एवरेज वही है जो हमारा है। तब वो कौम में हो सकता है, लेकिन अब उस चक्कर में हमें जाने की जरूरत क्या है? हाँ, नहीं भाई, हुस्ने ज़न रखा कीजिए, सुए ज़न मत रखा कीजिए। चलिए, वअग़रक़नल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, हमने गर्क कर दिया उन लोगों को जिन्होंने हमारी आयात झुठलाई थी। फंजुर कैफ़ काना आक़िबतुल मुनज़रीन, बस देखो डराए जाने वालों का अंजाम कैसा था। किसको कहा गया? देखो, खिताब तो हुजूर से है, हुजूर के खिताब को क्या है? वो भी डराए जाने वालों का अंजाम। हुजूर तो पहले से ही सही ट्रैक पर हैं। असलन आप कहाँ वतलू अलैहि, हाँ हाँ, जिनको सुनाया जा रहा वही तो
उन्हीं को कहा जा रहा है देखो, लेकिन डराया जा रहा है जो आपके मुंजर है, कुफार और मुशरिकीन। ये नूह अलैहिस्सलाम के मुंजर थे ना, जिनका ये अंजाम हुआ, तो अब आपके जो मुंजर है उनको सुनाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है तुम्हारा भी वही अंजाम होगा, तुम्हारा भी वही अंजाम होगा। उनको गर्क किया गया, गोया मिटा दिया गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया, तुमको भी तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, चाहे गर्क करके चाहे किसी और से। सुम्मा बासना मिन बादिही रसुलन, अब यहाँ शॉर्टकट है। फिर उनके बाद यानी नूह अलैहिस्सलाम के बाद बहुत से रसूल भेजे, रसुलन रसूल की जमा है, इला कौमिहिम, उनकी कौमों की तरफ, जो रसूल जिस कौम में आए, आद और समूद और उसकी पूरी जो तारीख है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आपकी जो नस्ल है सब है, फजाओहुम बिल बय्यिनात, बस वो सब के सब रसूल वाज़े दलाइल के साथ आए, वाज़े निशानियों के साथ आए। फमा कानू लियुमिनू, बस उनके लिए ज़ेबा नहीं था कि वो ईमान लाएं उस पर जिसे उन्होंने झुठला दिया था इससे पहले। कज़ालिका नतबउ अला कुलूबिल मुअतदीन, ये है उसका माहसल। बहुत सारे रसूल आए, उन्होंने वही काम किया, उनकी कौम ने झुठलाया, उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। कज़ालिका नतबउ, ये ऐसे ही हम मोहर लगा देते हैं हद से गुजर जाने वालों के दिलों पर। जो रसूल आए उनकी कौम हद से गुजर गई, उनके दिल पे मार लगा दी, उन्होंने कबूल नहीं किया, वो तबाह बर्बाद कर दिए गए। वैसे ही तुम हद से गुजर रहे हो, तुम पर मार लगा दी जाएगी, तुम कबूल नहीं कर रहे हो तो अंजाम तुम्हारा भी वैसे ही हो जाएगा। तो सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल नहीं, उनके बाद भी जो सिलसिला रहा आद और समूद का, और उसके बाद जो सिलसिला रहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी आल औलाद का, यहाँ तक कि आगे अब क्या आ रहा है, मूसा व हारून है, तो वो भी उन्हीं की आल औलाद में, लेकिन काफी बाद में। तो यहाँ तक जो तस्करा है वो उससे पहले था। अब इसमें हमको सिर्फ आद और समूद के बारे में मिलता है कि वो मिटा दिए गए, और किसी के बारे में मिलता है, लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में मिलता है, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में मिलता है। और एक बात जो कुरान में वाज़े लफ्जों में नहीं है, जिस पे सवाल उठता रहता है, वो है ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिस कौम ने जलाने की कोशिश की थी, उनका क्या हुआ। इसलिए कि आप तो हिजरत करके चले गए दूसरी जगह, शाम चले गए, फलस्तीन चले गए, मिस्र चले गए, घूम घाम की जगह जगह दावत देते रहे, लेकिन आपका जो असल इलाका था उर, जो मौजूदा नक्शे में इराक के अंदर आता है, जिस कौम ने आपको आग में डाला था, उनका क्या हुआ। यह है कहीं कुरान में। हाँ, अच्छा, महफूज रहे इतना बड़ा जुर्म करने के बाद भी। वाह वाह, किसी का तस्करा अगर नहीं आया तो इसका मतलब महफूज है। हाँ हाँ, तो उन्होंने रुजू किया तब ना, इसलिए कि ताइफ का वक्त तो हुजूर के पास मदीना में आया, आपसे मिला, कुछ लेन देन करके समझौता करने की कोशिश की, कुछ बातें अल्लाह के रसूल ने मानी, कुछ रिजेक्ट कर दी। उसके बाद फिर वो मजबूरन आपकी बात मानने पे और आपके मातहत आने पे तैयार हुए, तो वहां तो बात खत्म हो गई। ताइफ के बारे में तो तारीख ये है ना, लेकिन उड़ के बारे में क्या तारीख है वो मुझे बताइए आप लोग। हाँ हाँ, प्यास से अब तो कुछ भी कहा जा सकता है। अल्लाह की सुन्नत कभी बदलती नहीं है, लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। लेकिन अभी आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए। देखिए तारीख में कहाल को देखिए, कुछ और मिलता है क्या, तो एक नई बात तो मालूम हो जाएगी।
قابل غور پہلو ہے۔ بہرحال یہاں تو چونکہ یہ ہے کہ مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، ان کا معاملہ تمام کر دیا گیا، تو جن کے بارے میں قرآن نے ڈکلیئر کر دیا جو میں نے بتایا، ابھی تو ہم اتنا ہی مان کے چلیں گے۔ جب وہ تحقیق کر لیں گے تو وہ کس زمرے میں آتے ہیں پھر دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ سوال ہی رہ جاتا ہے، لیکن کچھ ہم کو ڈھنگ بھی تو سیکھنا ہے۔ کب ڈھنگ سیکھیں گے؟ پورا قرآن ختم ہو جائے گا، اس وقت بھی ڈھنگ نہیں سیکھا تو پھر آگے کیا کریں گے؟ کتاب پڑھ رہا اگر ابھی نہ جاگے تو یس شمس نوید عثمانی صاحب، بولیے سب جانتا ہوں۔ اس میں اشارہ جو یہ ہے کہ ہندو قوم جو ہے، ہندو قوم، ہاں کافی میں ہندو قوم، نوح علیہ السلام کی اولاد، ہاں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے، یہ تو بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے۔ اس میں یہ ثابت کیے کہ اس ہر قوم میں نبی آئے، ہر قوم میں نبی آئے، ان کا نبی غائب، تم کو خبر نہیں ہے، کسی کو خبر نہیں کہ نبی کون تھا، اور نوح علیہ السلام جو تھے ان کے قوم غائب، وہ کس قوم میں تھے، اس میں تھوڑا سا مجھے اشارت ثابت کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ ساری بات قیاسی ہے نا، اس کے پیچھے کوئی مستند بات نہیں ہے۔ ہم اصولی تو اشارہ تو یہی ہے نا، تو اب وہ اشارے تو یہ بھی ملتے ہیں، اشارے کی جہاں تک بات ہے، اشارہ تو یہ بھی ملتا ہے کہ انہیں کی اولاد میں یسع علیہ السلام تھے، ایک نبی کا نام یسع ہے نا، الیسع، اور اس کی جو صفات بتائی گئی ہے اس کو ہمارے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ کپل وستو گوتم بدھ پہ چسپاں کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد وہی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ذوالکفل سے مراد وہ ہے۔ ایک تیسری بات، ہندوستان کا حصہ لنکا بھی تھا نا، تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام تو لنکا ہی کی ایک پہاڑی پہ اتارے گئے تھے، آج بھی نشان بتاتے ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں مستند ہیں یا صرف قیاسی ہیں، یہ اصل بات ہے۔ اگر یہ مان لیں کہ مستند ہیں، اس کا مطلب نبی تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام آئے تھے انڈیا میں، انڈیا کو یہ شرف حاصل ہے کہ پہلا نبی ان کے درمیان آیا۔ اور جتنے انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے تمام کے تمام کا فلسطین کے آس پاس کا ملتا ہے، فلسطین کے، اس کے علاوہ دنیا میں اور بہت سے ممالک میں، بہت سے ایشیا، دوسری جگہوں کا، اصل میں اس کا ریزن دوسرا ہے۔ ایک ریزن تو یہ ہے کہ پہلے آبادی کا گڑھ عرب اور اس کے مضافات کا جو علاقہ ہے، اس زمین پر مرکزی علاقہ ہونے کی وجہ سے یا سینٹر پلیس ہونے کی وجہ سے زیادہ تر آبادیاں وہی تھیں۔ بعد میں آبادیاں ادھر ادھر پھیلی ہیں۔ اب ہم نئے کیا کہتے ہیں بر اعظم دریافت کر رہے ہیں، وہاں آبادی تھی، آپ نے دریافت کیا آسٹریلیا، آبادی تھی، سب دنیا سے جا کر کے آباد ہوئے اور فری تھا، جو آ جائے شہریت مل جائے گی، وہ یہاں رہے جو چاہے کرے۔ ابھی انٹارکٹیکا ایک اور دریافت ہوا ہے، وہاں آبادی ہے نہیں ہے، آبادی کے لائق بنانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے۔ تو ہم کو یہ سب بھی تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صرف عرب یا اس کے مضافات میں آئے، یقیناً، لیکن ایک بڑا بر اعظم افریقہ جس کا ایک حصہ مصر ہے، مصر کے بارے میں تو ہے کہ وہاں نبی آئے۔ یوسف علیہ السلام پہنچائے گئے، ہندوستان ہے، ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ موجود ملک کی حیثیت سے بالکل تھا، تجارتی معاملات بھی تھا۔ اس کا مطلب کہ یہ جگہ یا یہ آبادی بہت پرانی ہے، یقیناً پرانی ہے، آیا ہوگا اس لیے کہ
اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں بھیجا. بالکل آیا ہوگا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کون آیا یہ اصل سوال ہے نا. ہاں یہ ہمیں نہیں معلوم. ہندوستان سے زیادہ قدیم تہذیب چائنا کی مانی جاتی ہے مسلمہ کے طور پہ پوری دنیا میں. ہندوستان سے زیادہ قدیم، یعنی یہاں سے زیادہ تمدن، تہذیب، آبادی چائنا میں رہی ہے. لیکن چائنا کے بارے میں بھی ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. تو ہمیں اصل میں جو اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت جو پہلے مخاطب تھے ان کے لحاظ سے وہ تذکرے زیادہ کیے گئے، اور وہ سب تو نمونے اور اگزامپل کے طور پر ہیں. وہ نمونہ کہیں بھی کام دے سکتے ہیں. ان کو معلوم تھا ہے نا. باقی اور جگہوں کا تذکرہ کرتے تو ان عربوں کو کیا سمجھ میں آتا؟ دوسروں کے یہاں بھی بہت ساری چیزیں بہت الٹ پلٹ ہو چکی، ان کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ لیکن جو تذکرہ قرآن نے کیا قدیم مذہبی کتابوں کی وجہ سے، چاہے تحریف ہوئی ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اس میں باقی ہے. ایک منٹ. لیکن اور جو دوسرے لوگوں کے پاس مذہبی کتابوں کے نام سے بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں ریئر کچھ چیزوں کا اشارہ ملتا ہے، جیسے حضور کے بارے میں ہے. وہاں حضور کے حوالے سے جو تاریخی واقعات ہیں اس کے کچھ ریفرنسز تو ہندوستانی جو مذہبی کتابیں اس میں بھی ملتا ہے. اور بھی لوگوں نے پوری کتاب لکھی ہے نا. تو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں چونکہ وہ چیزیں اتنی موجود بھی نہیں تھیں، اس وجہ سے وہ سب نیگلیکٹ ہوئی ہوں گی. ہاں پہلے مخاطب، اصل مخاطب نہیں، پہلے مخاطب مکہ کے لوگ تھے. ہاں اور وہ جن کی تاریخ جانتے تھے ہاں ان کے حوالے سے وہ باتیں زیادہ ہیں، لیکن باتیں سب اصولی انداز کی ہیں جو سب کے لیے کام آئیں. اس لیے کہ یہ کتاب آخری ہے اور آفاقی ہے. بات یہ چلی تھی کہ یہاں کیسے آئے. دیکھیے ہندوؤں کی تاریخ تو بہت ساری معلوم ہے، اس چکر مت پڑیے. ہاں ہاں آپ تاریخ پڑھیے نا، آپ کو ملے گا کہ یہودی نسل کے لوگ یہاں آئے اور انہوں نے برہمن کا روپ اختیار کیا ہے. یہ تو ہے تاریخی طور پر. ارے حضور کے زمانے میں بھی، حضور کے بعد بھی یہاں کے جو ہندو تھے وہ جا کر کے وہاں اپنے آپ کو اپنا رشتہ پرچھا کر کے ان میں شامل سمجھتے تھے. وہ سب واقعات بھی ہیں، لیکن اس کا ابھی یہاں موقع نہیں. اچھا باپ اس لیے بنا، کنیکشن ہے نا. اب تک کنیکشن بھولے ہوئے تھے، سب آج یاد آ گیا ہے. ارے وہ سب مطلب کا کنیکشن ہے، وہ سب اصول کا کنیکشن نہیں ہے. اور مطلب کا کنیکشن تو کبھی بھی کسی سے قائم ہو جاتا ہے، وہ ہو گیا ہے. چلیے پھر آگے کیا کہا جا رہا. پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیوں یا آیات کے ساتھ. فاستکبروا، پس انہوں نے بھی بڑا بننا چاہا یا انہوں نے بڑائی کا اظہار کیا. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور موسیٰ اور ہارون کی قوم بھی کیا تھی؟ مجرم تھی، غلط کار تھی. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پس جب اس قوم کے پاس حق آ گیا ہماری پاس سے. قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ، تو اس کو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. حق کو پہچان کر کے بھی ڈائیورٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نام دیا جاتا ہے، دیا گیا. قال موسیٰ جی ملا جو آیا جی وہ سردار یا ہمنوا؟ سردار. ملا مانے ہوتا ہے بھرنا،
عربی زبان میں ملا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ خالی چیز کو بھرنا. اب قوموں میں جو بھرے پورے لوگ ہوتے ہیں، صاحب حیثیت، صاحب ثروت اور ہر لحاظ سے خوشحال، وہ عموماً حکمراں طبقہ ہوتا ہے یا ان کے قریب والا طبقہ ہوتا ہے، وہی سردار کہلاتے ہیں. تو ملا سے مراد وہ ہے بھرے پورے. بعض لوگوں نے ترجمہ بھی کیا بھرے پورے لوگ. وہ ہر زمانے میں صرف 2 ہی آدمی نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، یہ جمع آیا ہے نا. قال موسیٰ نے کہا، ملا وہ جماعت جو کسی امر پر مجتمع ہو تو نظروں کو ظاہری اس کو جمال اور نفوذ کو حیث و جلال سے پھیر دے. قرآن پاک میں الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل، یہ تو انہوں نے اپنے لحاظ سے تفسیر کی ہے، لیکن ملا کے معنی کیا؟ ملا یملا معنی بھرنا ہوتا ہے کسی خالی جگہ کو. اور ملائے قوم جو کہا جاتا ہے وہ لوگ جو قوم میں بھرے پورے ہوتے ہیں، یعنی جن کو ہر طرح کے وسائل حاصل ہوتے ہیں، ان وسائل سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ حکمراں طبقہ ہوتا ہے یا ان کے لگوا بچوا ہوتے ہیں. اصل ملا وہ ہے. جی اب ان کے پاس چونکہ دولت ہوتی ہے تو کچھ لوگ ان کے ساتھ اس کی کشش ہوتی ہے، کچھ وہ صحت کے لحاظ سے، قوت اور طاقت کے لحاظ سے بھی اچھے ہوتے ہیں، اچھی غذا کھاتے ہیں اور اچھے آرام سے رہتے ہیں، ٹینشن کم ہوتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہی زیادہ بڑے پہلوان بھی ہیں. تو یہ سب ہوتا ہے. حالانکہ عملی بات وہ نہیں ہے، عملی بات تو بالکل دوسری ہے. اصل میں دل کا غنا ہے. انسان جنگ وسائل سے نہیں جذبات سے کرتا ہے. حقیقت تو یہ ہے نا، ان کے پاس کون سے وسائل ہیں حکومت کے مقابلے میں؟ جو سارے اسٹوڈنٹ بھیڑے ہوئے، صرف جذبہ ہے جس کی وجہ سے بھیڑے ہوئے. اور کسی بھی حکومت کے خلاف بغاوت ہوتی ہے تو باغیوں کے پاس جذبے کے علاوہ وسائل نہیں ہوتے اتنے جتنا حکومت کے پاس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لڑتے ہیں اور انقلاب آ جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے. اور یہ بھرے پورے لوگ بیٹھے کے بیٹھے رہ جاتے ہیں. قرآن نے صاف صاف اسی لیے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کیا چیز؟ بہار میں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے، یہ نیا نہیں ہے. جے پی آندولن میں بھی کیا چیز؟ نہیں، سرکار نہیں پلٹے گی. انڈیا میں ابھی سرکار نہیں، سرکار پلٹنے کا کچھ پروسیس ہوتا ہے. بس وہ زوال کی طرف چل پڑے گی، بس اتنا سا ہے. شروعات ہو گئی ہے. اب تک لوگ منہ بند کیے ہوئے تھے، اب منہ کھل گیا ہے اور بھیڑنا بھی شروع کر دیا ہے. بہار میں تو مارا بھی ہے، دوڑایا بھی ہے، چھڑایا بھی ہے. بہار میں تو پانی مار رہے تھے تو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو ایسے انتظام نہیں ہے، پولیس والے باقاعدہ پوچھ رہے ہیں. تو وہ کھولنا نہیں آتا کیا؟ وہاں پولیس انکل اب کھول نہیں پا رہا. تو وہ تو میں جانتا ہوں. اس سے پہلے بھی جب کانگریس کا راج تھا جس کے مقابلے میں لالو آئے تھے، تو کانگریس کے راج میں بھی ایسے ہی افراتفری تھی. جو چاہے پولیس اسٹیشن پہ جا کے لڑ بھیڑ جائے، جو چاہے ریلوے روک لے، جو چاہے بس روک لے، جو چاہے افسران کو مار دے، سب تھا. آج بھی ہے. لیکن تھوڑا سا لالو نے دبایا، اس کے بعد تھوڑا سا نتیش نے کنٹرول کیا تو کچھ کنٹرول ہوا تھا. لیکن 100% کنٹرول کرنے کی ان کے پاس صلاحیت ہی نہیں. تو اب یہ سب تماشا ہوگا تو وہ تو ابلے گا ہی، ابل رہا. اصل میں سرکار کون؟ اصل میں سرکار گرانے کا طریقہ یہ ہے ہی نہیں. سرکار گرانے کا طریقہ یہ ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے
آپ سرکار کے پاس جتنا پاور ہے اتنا پاور آپ پیدا کیجئے اپنی حمایت میں، پھر آپ گرا دیں گے۔ اتنا آپ کو پیدا کرنا پڑے گا۔ اب پیدا کرنے کے احوال مختلف اوقات میں مختلف ہوتے ہیں نا۔ کبھی تو افرادی قوت ہوتی ہے، کبھی نظریاتی لڑائی ہوتی ہے، کبھی بغاوت کے اور کیا کہتے ہیں وسائل ہوتے ہیں۔ اب نیپال میں، جیسے بنگلہ دیش میں، بغل ہی میں تو ہوا، جیسے لنکا میں، ہر جگہ ہو چکا ہے۔ پاکستان میں بھی ہوا ہے۔ تو وہ تو ابھی بھی تو کیا، عمران کو جو پیچھے ہٹایا، کیسے ہٹایا؟ صرف پاور کے بل پہ۔ امریکہ کی حمایت سے جو اوپری لیئر میں بگڑے لوگ تھے انہیں کو امریکہ نے یوز کر کے عمران کو ہٹایا ہے نا۔ یہ تو پاور کا یوز ہے۔ عمران کے پاس اپنا پاور تھا، جو سپورٹر تھے وہ یہاں آ کے نہیں، جیسے چائنا سپورٹر تھا، وہ یہاں آ کے لڑنے کو تیار نہیں تھا، تو اس لیے دوسرے بہانوں سے اس کو جیل میں ڈالا اور اس کے بعد قبضہ کر لیا۔ یہی تو ہوا ہے۔ تو وہ تو پاور سے۔ چلیے یہاں ہم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ قوم کے لوگوں نے الزام دیا کہ یہ کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا اتقولون، اتقولون للحق، کیا تم حق کے بارے میں کہتے ہو جبکہ وہ آ گیا، سحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، یہاں کچھ چھوٹا ہے، دیکھیے تو آیت، اس سے پہلے قال موسیٰ سے پڑھیے۔ ہاں یس، موسیٰ نے کہا کہ اتقولون، کیا تم کہتے ہو حق کے بارے میں جبکہ وہ تمہارے پاس آ گیا ہے؟ کیا کہتے ہو؟ اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ پہلے جادو کہتے تھے، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جو میں لے کے آیا ہوں یہ جادو ہے۔ تو جادو کو تو اللہ تعالیٰ کبھی کامیاب ہونے نہیں دیتا، یعنی جادوگر کا جو اپنا گول اور ٹارگٹ ہوتا ہے وہ کبھی اچیو نہیں کر پاتا، دھوکہ دیتا ہے وہ تو نا، تو دھوکہ دے کر کے ٹیمپروری کوئی چیز پا جاتا ہے۔ اب جادو دکھا رہے ہیں، اس وقت جتنا پیسہ ملا، لیکن مستقل اس کی آمدنی کا ذریعہ بن جائے گا جادو، ایسا نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے جادوگر جب تک عوام کو بہکائے رہتے ہیں، گمراہ کیے رہتے ہیں، تب تک کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے مل جاتا ہے، اور کبھی اس کا کبھی اس کا، دو چار کا کی مراد پوری ہو جاتی، وہ بھی اندازے سے، باقی سب کی تو کوئی نہیں پوری کر پاتا، بڑے سے بڑا جادوگر۔ ورنہ اگر جادوگر کرتے تو یہ اوہام پرستوں انہیں کے پیچھے لگے رہتے، لیکن اس کے باوجود ان کو محنت کرنی پڑتی ہے، اپنی کوشش کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، اپنا انویسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے، سب کرنا پڑتا ہے، وہ جادو پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ یہاں جو چیز اصل میں موسیٰ علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تم جادو قرار دے رہے ہو، لیکن یاد رکھو کہ جادوگروں کی جو پوری تاریخ ہے، اس پوری تاریخ میں جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ کیا ہوئے؟ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اگر جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوئے ہیں تو تم یہ جادو قرار دے کر کے کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اگر میں جادوگر ہی ہوں تو میں تو کامیاب نہیں ہوا، تمہیں کوئی ٹینشن تو نہیں لینا چاہیے، کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہو کہ یہ کھلا جادو ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، اس کے چکر میں نہ پڑو؟ جیسے تاریخ میں کوئی جادوگر کچھ نہیں بگاڑ سکا،
मैं भी नहीं कुछ बिगाड़ सकूंगा, तो टेंशन क्यों लेते हो। ये असल कहना था। और ये सुनाया क्यों गया है, हुजूर के बारे में भी इनका प्रोपेगेंडा जादू का था। मशवरा तो करते रहे, शायर करार दें, काहिन करार दें, लेकिन लास्ट में तय क्या हुआ था, जादूगर, साहिरुन कज़्ज़ाब। और आपके बारे में प्रोपेगेंडा भी किया था जादूगर का। तो अब उस तनाजुर में मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के दरमियान जो जादूगरों का मुकाबला हुआ और जादू की हकीकत खुल करके आई, वो सुना करके औसलन उनको हकीकत बतानी है। जादू का असर होता है। असर में असर तो तकरीर का भी होता है, नहीं होता। इस असर को ऐसा असर कहेंगे कि पूरी काया पलट हो गई। हम तो ये समझते हैं कि जादू से काया पलट होती है। जादू को तो करिश्मा समझा जाता है ना, तवक्को से ज्यादा, तवक्को के खिलाफ जो असर होता है किसी चीज का, उसको ना जादू कहते हैं। तवक्को के मुताबिक हो तो कौन कहता है जादू है, ज्यादा हो जाए तो भी जादू करना शुरू कर देते हैं। फलां की तकरीर बड़ा जादू वाला असर रखती है, फौरन लोग समझ भी जाते हैं और उनका साथ देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। जब बहुत अच्छी तकरीर हो जाती है किसी की, तो कहते हैं ना इसके तकरीर में जादू वाला असर है। वो बहस हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ जिस लिए तस्करा हुआ है वो समझ लें। किया गया था, नहीं किया गया था, कितना असर हुआ, नहीं हुआ, वो एक पूरी लंबी बहस है। तो वो आप सवाल नोट रखिए, तो कर लेंगे हम। अभी इस हिस्से में जो चीज कहनी है वो ये कि जादू की हकीकत अब तक के इंसानी तजर्बे में कभी भी कामयाबी दिलाने वाली नहीं रही। तो जो लोग ये जादू का प्रोपेगेंडा गढ़ करके हुजूर के सिलसिले में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये जादूगर हैं, वो भी याद रखें कि इनका प्रोपेगेंडा जमीन में टिक नहीं पाएगा। इस प्रोपेगेंडे से आपकी दावत पर, आपकी कोशिशों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि उसकी हकीकत ही नहीं होती। वो देर सवेर खुल जाता है और गैर मुअस्सिर हो जाता है। ये असल चीज है। आगे फिरौन के साथ जो जादूगरों को इकट्ठा करके मुकाबला आराई हुई उसका तस्करा है। अभी इसके आगे 2 आयत और है, तो उस वक्त ले लेंगे। हाँ, तो बस वो मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए मैंने रोक दिया है। हाँ, उसके बाद अगले बार ले लेंगे जादूगरों को कैसे इकट्ठा किया और क्या मुकाबला हुआ, उस वक्त जादू का असर पड़ता नहीं पड़ता सब आएगा। कुरान ने इतना तो कहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम डर गए थे।